ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ المائدہ آیات 94 تا 100 94 to 100 لیے دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا یبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ صدق الله العظيم ونفعني بآياته وذكر الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ سورہ المائدہ کی آیات 94 تا 96، اس سے پہلے تحریم طیبات کی ممانعت کا ذکر تھا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مکمل اختیار ہے خاص حالات میں خاص چیزوں کو حرام قرار دے دیں۔ شکار جو حرم اور احرام میں حرام ہے، عام ہے، خواہ وہ حلال جانور کا ہو یا حرام جانور کا۔ شکار ان جانوروں کو کہا جاتا ہے جو وحشی ہوں، عادتاً انسانوں کے پاس نہ رہتے ہوں۔ تو جو جانور خلقتاً اہلی ہوں، جیسے بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ، ان کا ذبح کرنا اور کھانا درست ہے۔ البتہ دریائی جانوروں کا شکار جائز ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل لکم صید البحر۔ اسی طرح کوا، چیل، بھیڑیا، سانپ، بچھو، کاٹنے والا کتا وغیرہ، اسی طرح جو درندہ خود حملہ کرے اس کا قتل بھی جائز ہے۔ جو شکار غیر احرام اور غیر حرم میں کیا جائے، اس کا کھانا محرم کو جائز ہے، بشرطے کہ یہ اس کے قتل وغیرہ میں مددگار یا مشیر یا بتلانے والا نہ ہو، اس لیے کہ قرآن نے لا تاکلوا نہیں فرمایا بلکہ لا تقتلوا فرمایا ہے۔ شکار حرم کو جس طرح قصداً قتل کرنے پر جرمانہ واجب ہے، اسی طرح خطا اور نسیان سے بھی واجب ہو جاتا ہے۔ محرم کے لیے جس جانور کا شکار کرنا حرام ہے، اسی کا ذبح کرنا بھی حرام ہے۔ اگر اس کو ذبح کرے گا تو اس کا حکم مردار کا سا ہوگا، جیسا کہ پہلی بار جزا واجب ہے، اسی طرح دوسری تیسری بار قتل کرنے میں بھی واجب ہے۔ یعنی اگر ایک بار اس نے ذبح کیا، دوسری بار کیا تو دوسرا، تیسری بار کیا تو تیسرا، یہ تینوں بار اس کو جو ہے اس کی جزا دینی پڑے گی۔ اس جزا کا اصل یہ ہے کہ جس زبان اور جس مکان میں یہ قتل ہوا ہے تو وہاں کے 2 عادل شخص اس کی قیمت کا تخمینہ لگائیں گے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر شکار حرام جانور کا کیا ہے تو اس کی قیمت ایک بکری کی قیمت سے زیادہ واجب نہ ہوگی، اور اگر حلال جانور کا کیا ہے تو جس قدر تخمینہ ہوگا وہ پورا واجب ہوگا۔ اس کی ادائیگی کی ترتیب یہ ہوگی کہ اگر چاہے تو اس قیمت کا کوئی جانور حسب شرائط قربانی خرید لے اور حدود حرم میں ذبح کر کے فقراء میں بانٹ دے، یا اس کی قیمت کے برابر غلہ حسب شرائط صدقہ فطر کے طور پر فی مسکین ادا کر دے، اور یا بحساب
صدقہ فطر جتنے مساکین کو وہ غلہ پہنچ سکتا ہے اتنے شمار سے روزے رکھ لے۔ تقسیم غلہ اور روزوں میں حرم کی قید نہیں ہے۔ پھر آیات 97 تا 99 میں اللہ تعالیٰ نے امن اور سکون کے 4 ذرائع کا بیان کیا ہے۔ پہلا ذریعہ امن کا اور سکون کا کعبہ ہے، دوسرا شہر حرام، تیسرا ہدی اور چوتھا قلائد۔ تو یہ 4 امن اور سکون کے ذرائع بیان ہوئے ہیں آیات 97 اور 99 تک۔ کعبہ پہلا جو امن اور سکون کا ذریعہ ہے، عربی زبان میں ایسے مکان کو کہتے ہیں جو مربع یعنی چوکور ہو۔ عرب میں قبیلہ حسام کا بنایا ہوا ایک اور مکان بھی اسی نام سے موسوم تھا، جس کو کعبہ یمانیہ کہا جاتا تھا۔ اس لیے بیت اللہ کو اس کعبہ سے ممتاز کرنے کے لیے لفظ کعبہ کے ساتھ البیت الحرام بڑھا دیا گیا۔ لفظ آتا ہے قیاماً للناس، قیاماً للناس۔ لفظ قیام اور قوام اس چیز کو کہا جاتا ہے جس پر کسی چیز کا قیام و بقا موقوف ہو۔ معنی یہ ہے کہ لوگوں کے قیام اور بقا کا ذریعہ اور سبب قیام للناس۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ پورے عالم کا عمود ہے۔ جب تک اس کا استقبال اور حج ہوتا رہے گا یہ دنیا قائم رہے گی، اور اگر کسی وقت بیت اللہ کا یہ احترام ختم ہو گیا تو دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ بیت اللہ کا وجود امن عالم کا سبب ہے۔ عام دنیا میں قیام امن کی صورت حکومتوں کے قوانین اور ان کی گرفت ہوتی ہے، لیکن بیت اللہ نے اس وقت بھی امن عطا کیا تھا جب عرب میں کوئی حکومت بھی نہیں تھی۔ شہر حرم دوسرا جو ذریعہ تھا، حج اور عمرے کے لیے خاص مہینوں کو کہا جاتا ہے اشہر حرم، جن میں جنگ و جدل سب کچھ حرام سمجھا جاتا ہے۔ ان مہینوں میں حرم سے باہر بھی قتل و قتال کو عرب حرام سمجھتا اور پرہیز کرتا تھا۔ ہدی یہ اس جانور کو کہا جاتا ہے جس کی قربانی حرم شریف میں جائے۔ ایسے جانور جس کے ساتھ ہوں، عام عرب کا معمول تھا کہ اس کو کچھ نہ کہتے تھے، وہ امن و اطمینان کے ساتھ سفر کرتا اور اپنا مقصد پورا کر سکتا تھا، اس لیے ہدی بھی قیام امن کا ایک سبب ہوئی۔ چوتھا جو ہے وہ قلائد ہے۔ قلادہ کی جمع ہے، گلے کے ہار کو کہا جاتا ہے۔ جاہلیت میں عرب کی رسم یہ تھی کہ جو شخص حج کے لیے نکلتا تو اپنے گلے میں ایک ہار بطور علامت کے طور پر ڈالتا تھا تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر سمجھ لیں کہ یہ حج کے لیے جا رہا ہے اور کوئی تکلیف اس کو نہ پہنچائیں۔ اسی طرح قربانی کے جانوروں کے گلے میں بھی اس طرح کے ہار ڈالے جاتے تھے، اس لیے قلائد بھی قیام امن اور سکون کا ایک ذریعہ بن گئے۔ آگے آیت نمبر 100 میں عربی زبان میں طیب اور خبیث 2 متقابل لفظ ہیں۔ طیب اور خبیث کے لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ طیب ہر چیز کے عمدہ اور جید کو، اور خبیث ہر چیز کے ردی اور خراب کو کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں اکثر مفسرین کے نزدیک خبیث سے مراد حرام یا ناپاک ہے اور طیب سے مراد حلال اور پاک ہے۔ غلاظت کے 1.5 سے عطر کا 1 قطرہ زیادہ قدر رکھتا ہے، اور پیشاب سے لبریز خانک کے مقابلے میں پاک پانی کا 1 چلو زیادہ وزنی ہے۔ یعنی پیشاب سے لبریز کوئی بہت ہی قیمتی مشروب کے مقابلے میں پانی کا 1 چلو زیادہ وزنی ہے۔ لہٰذا ایک سچے دانش مند انسان کو لازماً حلال ہی پر قناعت کرنی چاہیے۔ آیت کے معنی اس طرح ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، بلکہ ہر عقل سلیم کے نزدیک،
پاک اور ناپاک اور حلال و حرام برابر نہیں ہو سکتے۔ اس جگہ لفظ خبیث اور طیب اپنے عموم کے اعتبار سے حرام اور حلال، مال اور دولت کو بھی شامل ہے، اور اچھے برے انسانوں کو بھی، اور بھلے برے اعمال و اخلاق کو بھی یہ اپلائی ہو رہا ہے۔ آیت کا مطلب بالکل واضح ہے کہ کسی بھی عقل سلیم کے نزدیک نیک اور بد، بھلا برا برابر نہیں ہوتا۔ اسی فطری قانون کے مطابق اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال و حرام یا پاک اور ناپاک چیزیں برابر نہیں ہیں۔ چنانچہ فرمایا قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم ونفعنی وإیاکم بآیاتہ وذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔